دریا خان، ہم سب کی پہچان۔ السلام علیکم، میں ہوں ارشد کھوکھر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا دریا خان۔ آج ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اسسٹنٹ کمشنر دریا خان حافظ عبد المنان بیگ صاحب۔ آج مختلف موضوعات پر ان سے بات کریں گے۔ ایک تو گندم کے حوالے سے کہ اب تک ہماری انتظامیہ کتنا ٹارگٹ اچیو کر سکی ہے، اس کے علاوہ جو شہر میں پیٹرول کی قلت ہے اس حوالے سے بھی بات ہوگی، اور ٹائیگر فورس کا جو قیام عمل میں آیا ہے، دریا خان میں ٹائیگر فورس کیسے کام کر رہی ہے، اس حوالے سے بھی ہم ان سے بات کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام سر، سب سے پہلے تو آپ بتائیے گا گندم کے حوالے سے جو مطلب گورنمنٹ کا ٹارگٹ تھا، اس حوالے سے آپ کہاں تک ٹارگٹ اچیو کر پائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شکریہ ارشد صاحب۔ گندم کے حوالے سے جب یہ کیمپین سٹارٹ ہوئی تھی تو بھکر کی حد تک جو ہے وہ بڑی ایک گلومی پکچر تھی، لیکن اللہ کے فضل سے اور ہماری ٹیم کی ایفرٹس کے ساتھ ہم لوگ جو ہیں وہ اس وقت 67% پہ ہم کھڑے ہیں ایز اے ڈسٹرکٹ، اور جو میری تحصیل ہے دریا خان، ہم لوگ جو ہے وہ ایز اے ہول 66% پہ ہم اس وقت کھڑے ہیں، اور یہ کیمپین ابھی چل رہی ہے۔ انشاءاللہ ابھی کوئی 8 سے 10 دن اور ہیں، اینڈ وی آر ہوپ فل کہ یہ 80% سے زیادہ ہم اس کو اچیو کر لیں گے انشاءاللہ۔ سر، پیداوار کافی اس دفعہ کم ہوئی ہے، تو اس کی وجہ سے مشکلات بھی ہو رہی ہیں۔ کسانوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے گندم جو ہے اپنے استعمال کے لیے، اپنے کھانے کے لیے رکھی ہوئی تھی، تو انتظامیہ نے آ کے جو ہے ہماری گندم اٹھا لی، تو ہمیں اپنے بچوں کے کھانے کے لیے بھی جو ہے گندم نہیں رکھ پا رہے، مسائل بن رہے ہیں، تو اس حوالے سے کیا کہیں گے آپ؟ اس دفعہ پروڈکشن جو ہے وہ کم ہوئی ہے، پروڈیوس پہلے سے جو ہے وہ پر ایکڑ جو ایوریج ہوتی ہے وہ بالکل کم ہے، لیکن یہ الزام بالکل غلط ہے۔ میں نے پرسنلی جتنے بھی جو ڈور ٹو ڈور جو کیمپین جو لیڈ کی ہے وہ میں نے اپنی سپرویژن میں کی ہے۔ کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں ہم نے پر فیملی کم از کم 10 بیگس یعنی کہ 25 منٹس، اس سے زیادہ ہی ہم نے لوگوں کو چھوٹ دی ہے۔ اگر کوئی فیملی اس کے ممبرز زیادہ تھے تو 10 سے 15 بیگس، اسی طرح سے ان سے یہ پوچھ کے کہ آپ کو آپ کے بیج کی کیا ریکوائرمنٹ ہے، بیج کی ریکوائرمنٹ اور ان کے پورے سال کی جو ایز پر لا جو الاؤڈ ہے ان کو کوانٹٹی، وہ دے کے باقی گندم ہم نے اٹھائی ہے۔ کوئی ایک بھی گھر ایسا نہیں ہے جو یہ کہے کہ ہم سے ساری گندم اٹھا لی گئی ہے۔ اس میں سر جو 25 من آپ کہہ رہے ہیں گندم، تو کئی ایسی فیملیاں ہیں جو بڑی فیملیاں ہیں، مطلب وہ 15 سے 20 بوری گندم رکھتے ہیں، وہ کہ فیملی بڑی ہے، خاندان بڑا ہے، تو ہم زیادہ استعمال کرتے ہیں، تو اگلے سال جو گندم کاشت ہونی ہوتی ہے اس کے لیے وہ رکھتے ہیں کہ ہم بیج جو ہے گھر پہ رکھ لیتے ہیں کہ اگلے سال ہم گندم کو کاشت کریں گے۔ تو اس سال کیونکہ بہت کم مقدار آپ بتا رہے ہیں کہ انہوں نے رکھنے کے لیے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے، تو بیج کے لیے کوئی الگ سے مطلب اجازت ہے، یا اگر بیج نہیں رکھیں گے تو اگلے سال کاشت کیسے کریں گے؟ اچھا صاحب، بیج جو ہے وہ ہم نے ڈور ٹو ڈور کیمپین میں جس گھر سے بھی گندم اٹھائی ہے، ان سے پہلے ان سے ہم ڈیٹیلز لیتے تھے کہ آپ کی کتنی زمین ہے، آپ نے کتنی اس دفعہ کاشت کی ہے گندم، اور کتنی گندم یا کتنا رقبہ آپ نے نیکسٹ ٹائم کاشت کرنا ہے۔ اس حساب سے جو بیج بنتا ہے ان کا ایٹ لیسٹ وہ بیج دے کے، اسی طرح سے اگر کوئی بڑی فیملی ہے، فار ایگزامپل جوائنٹ فیملی ہے، اس میں آگے فردر کو 3 فیملیز ہیں، 4 فیملیز ہیں، جیسے ایک باپ ہے اس کے آگے بیٹے ہوتے ہیں، وہ شادی شدہ ہوتے ہیں، ان کے آگے بچے ہوتے ہیں، تو ہم نے آگے پر فیملی 10 بوریاں دی ہیں، یعنی اگر ایک گھر میں 3 فیملیز ہیں تو ایٹ لیسٹ ہم نے 30 بوریاں ان کو الاؤ کی ہیں، اسی طرح سے بیج بھی ان کو الاؤ کیا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور ایشو سر شہر میں چل رہا ہے، بلکہ پنجاب کے دوسرے شہروں میں دیکھنے میں آ رہا ہے کہ پیٹرول کی قلت ہے۔ اس سے پہلے ڈیزل کے ریٹ کم ہوئے تھے تو ڈیزل بھی نایاب ہو گیا تھا، اب پیٹرول بھی جو ہے وہ نہیں مل پا رہا، تو کیا یہ مسائل کیسے پیدا ہوتے ہیں سر؟ یہ لوگ کیوں قابو میں نہیں آتے؟ آپ کے سامنے ہے، جب یہ ڈیزل کی قیمت جو ہے وہ اچانک سے کم ہوئی تو اس کی قلت پیدا ہوئی، لیکن وہ 2 سے 3 دن کے اندر وہ گیپ جو ہے وہ کور ہو گیا۔ یہ بیسیکلی سپلائی کا اور ڈیمانڈ کا ایشو ہوتا ہے۔ ڈیمانڈ جیسے ہی چیز جو ہے کسی کی قیمت کم ہوتی ہے تو اس کی ڈیمانڈ بڑھتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اس میں ایک بدنیتی بھی شامل ہوتی ہے۔ جو ہمارے جو لوگ کاروبار کر رہے ہیں پیٹرول کا یا ڈیزل کا، ڈیفینیٹلی ان کے اینڈ پہ ایک وہ ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے کہ جو پیٹرول انہوں نے یا جو ڈیزل جس ریٹ پہ لیا ہوتا ہے، جب وہ 8-10 روپے پر لیٹر کا فرق آتا ہے، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ اس کی جو سپلائی ہے اس کو شارٹ کر کے اس کو مہنگے داموں فروخت کر لیں۔ ان کی کوشش ہوتی ہے 2000-3000 لیٹر، یہاں پہ جتنے پمپس ہیں 3000-4000 لیٹر میکسیمم ان کے پاس ایک کوانٹٹی ہوتی ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ شارٹیج کی فارم میں لوگوں کو تھوڑا تھوڑا دے کے بلیک میل کر کے لوگوں کو جو ہے وہ اسی کی قیمت پہ جو ہے وہ پیٹرول یا ڈیزل دے دیا جائے جس میں انہوں نے خریدا ہوتا ہے۔
لیکن بہرحال ہماری اپنی پوری کوشش شامل ہوتی ہے. آج بھی میں نے بہت سارے پیٹرول پمپس میں وزٹس کیے ہیں, ان کو میں نے ڈپ بھی ان کی چیک کی ہے, تو یہاں پہ سپلائیز کا ایشو بالکل ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں سر موجودہ حکومت نے ٹائیگر فورس بنائی ہے, تو ٹائیگر فورس ہم ٹی وی چینلز پہ بھی مختلف سنتے رہتے ہیں, تو ہمارے اس شہر میں جو ٹائیگر فورس ہے اس کا قیام عمل میں آ گیا ہے, تو کتنے لوگ ہیں اور وہ کیسے کام کر رہے ہیں؟ دریا خان میں جو ٹائیگر فورس کی جو اسٹرینتھ ہے وہ 2000 سے زیادہ ہے, تقریباً 2100 کے قریب ان کی اسٹرینتھ ہے. ان میں سے کافی سارے لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے ٹچ کر لیا ہے, ان کو ہم نے کال بھی کیا ہے, اور وہ ہمارے آفس بھی آئے ہیں. ان کی ڈیٹیلز ہم نے یہاں پہ جو نوٹ ڈاؤن کی ہیں, اور ان سے ہم جو ہے واٹس ایپ گروپس کے ذریعے ان سے رابطے میں ہیں. کچھ لوگوں کو جو ہے وہ ہم نے اسائنمنٹس دی ہیں, کچھ لوگوں کو ہم نے بینکس میں ان کی ڈیوٹیاں لگائی ہیں, کچھ لوگوں کے احساس کفالت پروگرامز جہاں پہ چل رہے ہیں وہاں پہ ڈیوٹیاں لگائی ہیں. اسی طرح سے زیادہ تر لوگوں کو ہم جو ہے وہ ایز اے انفارمر ان کو ہم یوز کر رہے ہیں کہ جہاں پہ ویٹ کی ہورڈنگ ہو رہی ہے, اگر شوگر کی ہورڈنگ ہو رہی ہے, اسی طرح سے پرائس ہائک جہاں پہ لوگ جو ہے وہ پرائس ہائک کر رہے ہیں وہاں سے ہمیں انفارمیشن آ جاتی ہے. تو مین جو اس وقت ہمارا فوکس ہے ٹائیگر فورس پہ وہ تو ہے ان کو ہم ایز اے انفارمر یوز کریں, لیکن اس کے علاوہ ہم نے ڈیوٹیاں لگانا سٹارٹ کر دی ہیں. کل ہی ہم نے بینکس کی بھی ڈیوٹیاں لگائی ہیں, اسی طرح سے ہم اب بازاروں میں بھی ڈیوٹیاں لگائیں گے کہ وہ ایس او پیز کو فالو کروائیں. اور اب جو آؤٹ بریک جس طرح سے نظر آ رہا ہے کووڈ کا, اس میں ہم اس فورس کو بڑا ایفیشینٹلی یوز کرنے کے موڈ میں ہیں. اچھا سر, یہ آپ نے بتایا کہ 2000 سے زائد لوگ ہیں اور اس میں آپ ان سے انفارمیشن بھی لے رہے ہیں, تو اگر کوئی ٹائیگر فورس کے لوگ غلط انفارمیشن آپ تک پہنچا دیتے ہیں, اس پر کارروائی ہو جاتی ہے, تو اس کے لیے آپ کے پاس کوئی ایسا ہے جو آپ تصدیق کر سکیں ان کی انفارمیشن کو؟ ایسا ہوا ہے, مطلب کچھ ٹائیگرز نے مجھے انفارمیشن دی جی کہ فلاں جگہوں پہ ویٹ پڑی ہے, کیونکہ ابھی تک تو جو انفارمیشن ہے وہ ویٹ کی حد تک ہی ہم نے ان سے لی ہے, کیونکہ ہمارا فوکس زیادہ ویٹ پروکیورمنٹ میں ہے, اور تقریباً ان ساری جگہوں سے کچھ نہیں ملا. لیکن اب یہ ہے کہ ہمیں چونکہ انفارمیشن چاہیے, اب ٹائیگرز پہ ہم رلائی بھی کر رہے ہیں, ان کی طرف سے کوئی انفارمیشن آتی ہے تو چونکہ ان کے پاس کوئی ایسا اس طرح کے سورسز نہیں ہے کہ وہ اپنی انفارمیشن کو ایک کریڈیبل فارم میں ہمیں دیں. ہو سکتا ہے کہ ان کے پاس ایک انفارمیشن ہو اور اس کو وہ اتھینٹیکیٹ نہ کر سکتے ہوں, لیکن ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اس انفارمیشن کو جا کے چیک کریں. اگر وہاں سے کچھ نہیں بھی نکلتا تو بھی کوئی بات نہیں ہے. اچھا سر, لاسٹ میں ہم یہ پوچھیں گے آپ سے کہ گزشتہ ابھی عید گزری ہے, چاند رات کو جو یہاں پہ تاجروں کے ساتھ ہوا ہے, تو اس حوالے سے بھی تاجر کافی پریشان تھے. اس کے بعد انجمن تاجران کے حوالے سے مہم شروع ہو چکی ہے. تو ابھی کل وزیر اعظم نے جو پریس بریفنگ دی ہے اس میں انہوں نے ہفتہ اتوار کی چھٹی کا کہا ہے, اور لاک ڈاؤن میں نرمی کا بھی جو ہے انہوں نے دیا ہے کہ آہستہ آہستہ ہم ساری چیزیں کھول رہے ہیں. تو ہم اپنے علاقے کو دیکھیں گے, ہم پنجاب میں ڈسٹرکٹ بکھر میں ہیں, دریا خان میں, یہاں پہ آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے گا کہ چھٹی جو ہے وہ ہفتہ اتوار ہوگی یا ٹائمنگ وہی پرانی 7 بجے کی رہے گی؟ ٹائمنگز کی حد تک, آفیسز کی حد تک ابھی صرف ایک لیٹر آیا ہے, اس میں جو آفس ٹائمنگز ہیں, جو سرکاری آفیسز ہیں, ان کی ٹائمنگ 10 سے 3 بجے تک ہے. فرائیڈے کے دن جو ہے وہ 10 سے 1 بجے تک ہے. اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کوئی ان رائٹنگ آرڈر نہیں آیا. گورنمنٹ آف پنجاب کا جب تک آرڈر نہیں آتا تب تک ہم لوگ فار شیور کچھ بات نہیں کر سکتے کہ کون سے دن چھٹی ہوگی اور کون سے دن جو ہے وہ کاروبار کھلے رہیں گے اور اس کی ٹائمنگ کیا ہوگی. جیسے ہی آئے گی میں میڈیا کے ساتھ اس کو بالکل ایپٹلی اس کو شیئر کر دوں گا. بہت شکریہ اسسٹنٹ کمشنر حافظ عبد المنان صاحب ہمیں وقت دینے کے لیے اور ہمارے ناظرین کو آگاہ کرنے کے لیے. ناظرین, اس کے علاوہ بھی جو ہمارے شہر کے مسائل ہیں اس حوالے سے آپ لوگ ہمیں سوالات بھی بھیجتے ہیں اور اپنا فیڈ بیک بھی دیتے رہتے ہیں. آئندہ بھی انشاءاللہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ آپ تک تمام جو مسائل کا حل ہے وہ ارباب اختیار تک آپ کے مسائل بھی پہنچائیں اور ان کا حل بھی آپ لوگوں کے سامنے رکھیں. امید ہے آج کا ہمارا یہ سیشن آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ. دیکھتے رہیے میرا دریا خان, ہم سب کی پہچان.